الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق اللہ العظیم۔ دوستو اور بزرگوں، عرصہ ہوا قرآن کریم کی تفسیر میں قرآن کریم کی آیت نمبر 3 کی تفسیر جاری ہے۔ اس کی ہم نے اس آیت کریمہ کے 3 مفہوم نکالے تھے۔ اس میں ایک مفہوم تو پورا ہو گیا اپنے 4 سیکشن کے ساتھ۔ دوسرا مفہوم تھا جو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ظاہری باطنی ہر حیثیت سے اپنے بندوں پر بلکہ ہر مخلوق پر حکومت کریں گے۔ اور دنیا میں تو ظاہری حکومت انسان کو دے رکھی، مگر وہاں اپنی پورے ظاہر کے ساتھ باطن کے ساتھ حکومت کریں گے۔ اس کا ایک سیکشن پچھلے جمعہ پورا ہو گیا۔ ابھی یہ دوسرا سیکشن ہے، وہ یہ ہے دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی مالک ہے اور ہم مملوک ہیں، تو ہمارے ذہنوں پر مالک کا سکہ چلنا چاہیے۔ حکمرانی مالک کی چلنی چاہیے، چیزوں کی نہیں۔ اور آج کی کرنٹ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اوپر سکے کی، ڈالر کی، روپیوں کی حکمرانی چل رہی ہے۔ اور یہ عجیب افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا میں جی رہے ہیں اور ہم جاندار ہیں، ذی روح ہیں، مگر ہم پر حکومت ایک غیر ذلیل عقول، غیر جاندار چیز کر رہی ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس کا تعلق دنیا سے ہے، دنیا کے اموال ہے، دنیا کی مال و دولت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ڈالر ہے، یہ ایک بے جان چیز ہم پر حکومت کر رہی ہے۔ مطلب تو یہ تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے روپیے کا؟ قیمت۔ پھر کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اس کو یوز کرنا، استعمال کرنا۔ تو ایک استعمال ہونے والی چیز اس شخص کے اوپر حکومت کر رہی ہے جو کبھی استعمال نہیں ہو سکتا۔ بڑی افسوس کی بات ہے دوستو۔ اور اسی کے لیے کہ بھئی یہ چیزیں حکومت کر رہی ہے، ہم نے روپیوں کو سب کچھ سمجھ رکھا۔ آج بڑی بڑی 2 جنگیں دنیا کے اندر ہو گئی اسی بیس کے اوپر کہ کیوں یہ کوٹھڑی کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، تو کوٹھڑی کے لیے، آفس کے لیے، کرسی کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے جنگیں ہو گئی، عہدے کے لیے، رتبے کے لیے، بڑی بڑی دنیا میں 2 لڑائیاں ہو گئی اور تیسری لڑائی سر پہ کھڑی ہوئی۔ تو دوستو یہ سکے نے ہماری ایسی حالت کر دی ہے کہ انسانوں کے دلوں سے سکون کو ختم کر دیا۔ سکون ہی نہیں آج، اور ہم سکون طلب کر رہے ہیں سکے کی طرف دوڑ کر، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اس دنیا کو میں نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ کس کے لیے پیدا کیا؟ انسان کے لیے۔ اور انسان کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ تو انسان اگر تھوڑی دیر غور و فکر کر کے اپنا مائنڈ سیٹ کر لے، اپنا دل اور دماغ کا تصور درست کر لے کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ اور تیری جتنی بھی چیزیں تو نے پیدا کی ہے وہ ہمارے کام کی ہے، وہ ہماری مالک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی دن سے اس کی زندگی پلٹنا شروع کر دے گی۔ اسی دن سے یہ تصور آ جائے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ یہ تصور آ ہی نہیں رہا ہے۔ آج ہر انسان کسی بھی انداز سے دولت سمیٹنے میں لگا ہوا ہے۔ پھر وہ الگ بات ہے کہ بہن کا وارثہ میں نہیں دیتا، نہ دے، میں کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہوں، کر لوں، وقف کی زمین ہے، پراپرٹی ہے، دکانیں ہیں، مکان ہے، اس کا میں مناسب کرایہ نہیں دینا چاہتا، نہ دوں،
مجھے کہیں سے بھی دولت ملنا. بھائی اتنی دولت جمع کر کے کیا کرو گے؟ تمہیں تو بلڈ پریشر ہو گیا, ڈائبٹیز ہو گیا, تمہاری ٹانگیں قبر کے قریب جا رہی ہے, مگر تم یہی سوچ رہے میں پیسہ جمع کرتا رہوں پیسہ. اللہ کے یہاں یہ جتنی بھی خیانتیں ہیں جو تم کر رہے ہو, اللہ اس کی ایک ایک چیز کی پوچھ کرے گا. بتاؤ کہاں جواب دینے جاؤ گے؟ تو سکے کی حکومت, اور دوستو یہ سکے کی حکومت ایسی ہے کہ انسان جس کی سنگت میں رہتا ہے اس کا اثر اس کے دل پہ ضرور پڑتا ہے. اور اس کا آج اثر یہ ہے کہ دنیا بے وفا ہے, تو آج ہماری طبیعتوں میں بھی بے وفائیاں آ گئی. بتاؤ آج ہم اپنی بیوی کے لیے وفادار ہیں, ہماری بیویاں ہمارے لیے وفادار ہیں, ہمارا بھائی ہمارے لیے وفادار ہے, ہمارے مسلمان بھائی پاس پڑوس والے کیا وہ ہمارے لیے وفادار ہیں, ہمارا سیٹھ ہمارے لیے وفادار ہے, یا ہم اگر مزدور ہیں تو اپنے سیٹھ کے لیے وفادار ہے؟ نہیں, سب کا فینومینا ایک ہے. وہ کیا ہے کہ سکے کی حکومت ہمارے سروں پر چھائی ہوئی. اس حکومت کو دوستو ختم کرو. دیکھو جیسا صحبت ویسا اثر ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ, ان کے پاس ان کے مرید نے خط لکھا, حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے, آپ اس کا علاج بتا دیجئے پلیز. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کو جواب دیا کہ لکھنؤ میں میرے خلیفہ ہیں, حکیم ہیں, کلینک چلاتے ہیں, مطب ہے, میں تم کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے پاس روزانہ 15 دن تک جاؤ اور ان کو صرف پہلے دن بتا دینا کہ کیا مسئلہ ہے, اور خاموش بیٹھے رہنا. وہ جو کچھ بھی مشغولیات میں رہے وہ تم کو کچھ نہیں کہیں گے, تم ان کو کچھ مت بولنا, بس 15 دن تک تم کو وہاں جا کے صحبت لینا ہے. کہتے ہیں کہ 15 دن پورے ہوئے تو پورا جو غصے کی جو مرض تھی, بیماری تھی, پوری ختم ہو گئی. حضرت رحمت اللہ علیہ کو لکھتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے کہ میرے غصے کی بیماری ختم ہو گئی, نہ انہوں نے مجھے کچھ دیا نہ میں نے ان سے کچھ لیا. کیسے ختم ہو گئی؟ یہ تو بڑے بڑے جو ورک شاپ چلاتے نا وہ ہماری بیماری کا سولوشن نہیں لا سکتے, انہوں نے کیسے ختم کر دی؟ فرمایا کہ میرے پیارے مرید, اصل میں اللہ نے ان کی طبیعت میں نرمی کا مادہ رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ نرمی کا مادہ. ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے وہ مادہ ان کے دل سے منتقل ہو کر تیرے دل میں آ گیا, اللہ نے تجھے بھی نرم طبیعت بنا دی. صحبت کا یہ اثر ہے. تو دوستو ہماری صحبت کیا ہے جس کا ذکر میں ابھی کر چکا. ہمیں کن کی صحبت لینا چاہیے اس کی میں تمہیں آفر کر رہا ہوں, ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ بھائی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. اور اتنا بھی وقت نہیں ہے اپنے مسجد کے امام صاحب کے ساتھ مسجد میں آ کر مسجد کی صحبت لے لیا کرو, تمہاری اکثر بیماریاں ڈپریشن یہیں پہ ختم ہو جائیں. تو ارادہ نہ بھائی انشاءاللہ. اور ایک اور چیز دوستو, اللہ مالک ہے, مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے, وہ بادشاہ ہے, مگر اس کی توحید, اس کا مالک ہونا ہمارے دل میں بھی رچا بسا ہونا چاہیے. یہ دل میں بھی مالک ہونا چاہیے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. ابھی ہمارے پیر صاحب دنیا سے چلے گئے, پیر ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ. ان کے سلسلے کے جو نقشبندی سلسلہ چلتا ہے ان کے سلسلے کے چوتھے یہ بزرگ ہیں. کون سے؟ چوتھے نمبر کے بزرگ ہیں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ. کسی نے پوچھا کہ حضرت بتائیے قبر میں کیا بنی, کیا ہوا قبر میں؟ کہنے لگے کہ میرے پاس ویسے تو اعمال و اعمال کچھ نہیں تھے, تو میں نے سوچا کہ اللہ کو کیا چیز بتا کے اپنی نجات حاصل کروں. اللہ تو سوال کریں گے, پوچھیں گے. تو میں نے اللہ سے کہا اے اللہ مسلمان ہوں, کوئی چیز نہیں لایا آپ کو پیش کرنے کو, میں توحید لے کر آیا ہوں. کیا جواب دیا؟ توحید, کہ تو ہی میرا مالک,
تو ایک ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول، بس یہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بارزی بستامی ما تذکر لیلۃ اللبن، اے بستامی کیا تو بھول گیا دودھ والی رات کو؟ ہوا یہ تھا کہ رات میں انہوں نے دودھ پیا تو پیٹ میں درد ہو گیا۔ تو انسان ہے بظاہر آثار کے حساب سے جس سبب سے درد ہو وہاں نسبت کرنا مباح ہے، غلط نہیں، مگر مباح چیز پر بھی بڑوں کی پکڑ ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہ تو نے اس وقت کہا تھا کہ میں نے یہ جو دودھ پیا ہے اس کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہوا، پیٹ کے درد کی نسبت تو نے دودھ کی طرف کی۔ اگر میں ایک تھا، میری توحید تھی، تو تجھے یوں کہنا تھا کہ میرے پیٹ میں درد اس لیے ہے کہ اللہ نے میرے پیٹ میں درد ڈالا ہے تاکہ میں درد کے ساتھ رہوں، یہ توحید۔ تو حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہی ٹھنڈے ہو گئے۔ اب کیا ہو؟ اللہ نے فرمایا میں میرے فضل سے تجھے معاف کرتا ہوں، میں میرے فضل سے تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ مالک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ یہاں کا بھی مالک ہے۔ تو مالک کی اتباع کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ ہر چیز میں چلتا، دنیا کے کاموں میں تو بڑا اسپیڈ سے چلتا ہے، لیکن دین کے کاموں میں نہیں چلتا۔ دین کے مسائل پوچھو، میں اگر کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں اس کا کیا مسئلہ ہے، اور بہت گہرا مسئلہ نہیں، شیر بازار کا نہیں، نماز کا، پاکی ناپاکی کا کامن مسئلہ، مگر ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس کا کچھ پتہ نہیں۔ کیوں؟ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں۔ اگر تندرستی میں تکلیف آوے تو ہم یوٹیوب کھولتے، کتاب کھولتے اور صحت کے مسائل کو جاننا شروع کر دیں۔ فکر ہے، ضرورت فکر ہے، تو وہ طب کے مسائل کو بھی دیکھتا ہے، ڈاکٹر سے بھی ملاقات کرتا ہے کہ میری تندرستی میں کوئی خلل نہ آوے۔ یہ تو جسم کو صحیح کرنے کے لیے، جسم میں ایک لوتھڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دل۔ اس دل کو صحیح کرنے کی میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں کب فکر کرو گے؟ مالک یوم الدین، یہ بدلے کے دن کا مالک اس دن تمہارے جسم کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، سب سے پہلے پوچھے گا کہ تو نے دین کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا؟ میں نے تو اسی لیے بھیجا تھا، تو سکے جمع کرنے میں لگ گیا، مجھے اس کا جواب دے۔ بھائی کریں گے؟ سوچ رہے ہو نا میری بات کو؟ ایک جنٹل مین تھے بڑے، انہوں نے کیا کرا کہ مسجد میں 4 رکعت فرض والی نماز ہو رہی تھی، نماز میں 2 رکعت پر امام صاحب نے تحیات پڑھی، تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جنٹل مین صاحب جو تھے انہوں نے وہیں پر سلام پھیر دیا۔ کسی نے کہا حضرت نماز 4 رکعت فرض ہے ظہر کی، کہ میں مسافر ہوں، میں اپنے آپ کو مسافر سمجھتا ہوں اور میں نے 2 رکعت کے اوپر سلام پھیر دیا۔ اب بتاؤ ان کو کون سمجھا؟ ایک ان سے بڑے جنٹل مین تھے، وہ جب بھی اپنے وطن میں حضر میں رہتے تھے تو 2 رکعت ہی، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ ان کو کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ تو سفر میں 4 کی 2 ہوتی، حضر میں 4 کی 4 ہی رہتی، 2 نہیں ہوتی۔ تو کیا کہتے؟ حدیث میں آیا ہے، کیا آیا ہے؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم اس طرح رہو جیسے کہ مسافر یا راہگیر، رستہ چلنے والا، اس کی طرح رہو۔ تو میں جو ہے دنیا میں میں نے نیت کر لی ہے میں مسافر بن کے رہتا ہوں، اور مسافر کے لیے 4 کی کتنی ہوتی؟ 2 ہوتی، تو میرے لیے 4 کی کتنی ہوگی؟ 2 ہوگی۔ اور تم مسافر نہیں سمجھتے، دنیا کو اپنا آخری وطن سمجھتے، تم 4 کی 4 پڑھو۔ سبحان اللہ، جنٹل مین کا فیصلہ دے۔ لیکن وہ بھول گئے حضرت قاری عبدالرحمن صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، یوپی میں آیا پانی پت، یوپی بڑا ضلع ہے،
اسٹیٹ، تو وہاں پانی پت بڑے معیاری قاری تھے، قاری عبد الرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں علمی لوگ آج بھی، یہ پہلے بھی ہوتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اہل حدیث ہے، اور حدیث دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے حدیث نفس۔ حدیث نفس سمجھے؟ حدیث نفس یہ کہ رات میں نے دیکھا بندر ایسے ناچ رہا، صبح میں اس نے مندر بنا لیا، اس کو کہتے کیا ہے؟ حدیث نفس۔ من گھڑت خیالات، اس کو حدیث نفس کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ اہل حدیث النفس ہے۔ یہ کیا ہے؟ اہل حدیث النفس۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس حدیث کی وجہ سے میں مسافر ہوں، تو مسافر تو جب سفر میں ہوتا ہے تو اس کے پاس اپنا ذاتی مکان بھی نہیں ہوتا، اسے کہو کہ اپنا ذاتی مکان بھی خالی کر دے۔ بھئی ہوتا ہے ذاتی مکان سفر میں؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، تو سفر میں تو مسافر ایک تو جوڑی کپڑے لے کر چلتا، یہ تو 20 جوڑے اپنے فرنیچر میں رکھے ہوئے، اسے کہہ دو کہ بقیہ 18 جوڑی غریب کو صدقہ کر دے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے وطن میں بھی مسافر ہوں، تو اس کو ذرا کہہ دو کہ مسافر سفر میں اپنی پراپرٹی کو ساتھ میں لے کر نہیں چلتا، اسے کہو کہ یہ ساری پراپرٹی مسجد کو دان کر دے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، تو حالت سفر میں کوئی میز کرسی ٹیبل لے کر نہیں چلتا، اس کے پاس تو میز بھی ہے، کرسی بھی ہے، ٹیبل بھی ہے، اسے کہتے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ کرے گا؟ بس خالی مسافر نماز کاٹنے کے لیے، نماز میں سستی کرنے کے لیے مسافر ہے، دنیا کے اعتبار سے مسافر نہیں۔ بھئی دنیا کے اعتبار سے مسافر نہیں۔ یہ کرو نا، نہیں کرے۔ اگر کوئی ماں کا لال کھڑا ہو کر یوں کہے چلو مفتی صاحب ہر چیز میں اللہ کو دان کرنے کو تیار ہوں، مگر میں اپنے محلے میں مسافر بن کے ہی رہوں گا، تب بھی اس حدیث سے قصر صلاۃ فی الحضر کے استدلال کی گنجائش نہیں ہے۔ قصر صلاۃ فی الحضر یعنی وطن میں 4 کی 2 کا استدلال کرنا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں گنجائش نہیں؟ آپ پوچھو گے نہیں کہ حضرت اس کی گنجائش کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنک غریب، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کأنک غریب، یوں تھوڑی فرمایا کن فی الدنیا مسافرا، کہ تم دنیا میں مسافر ہو، ایسا نہیں کہا، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ یہ تو مماثلت بتلائی۔ بھئی کیا بتلائی؟ مماثلت۔ حضرت رحمت اللہ نے لکھا کسی جگہ ایک کسان رہتا، جب بھی وہ جنگل میں جاتا یا کھیت میں جاتا تو 4 رکعت والی نماز کتنی پڑھتا؟ 2 رکعت پڑھتا۔ تو کسی اللہ حضرت وہاں سخاوت علی صاحب رحمت اللہ علیہ یوپی کے بڑے عالم دین گزرے، ان تک یہ بات پہنچی کہ بھائی وہ جنگل میں جب جاتا ہے تو 4 کی 2 پڑھتا ہے۔ اسے کہا کہ بھائی آپ کیوں ایسا کرتے؟ اس نے آیت پڑھی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم زمین پر سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم 4 میں کنسیشن کر کے 2 رکعت پڑھ لو، کوئی حرج نہیں۔ تو وہ جو کسان تھا یا جو آدمی تھا دیہاتی، وہ جب تھوڑا سا بھی سفر کرتا تو 4 والی کتنی پڑھتا؟ 2 رکعت پڑھتا۔ حضرت مولانا سخاوت علی صاحب یوپی کے آدمی تھے، بڑے اچھے عالم تھے، انہوں نے کہا اس کو کہو کہ جب تم محلے میں گھر سے نکلے مسجد کے لیے تب بھی 4 رکعت والی کتنی پڑھنے کی؟ 2 رکعت پڑھنے کی۔ کیا بات ہے! ان کو کہتے جنٹل مین، تعلیم یافتہ لوگ ان کو کہتے، اور یہ
کبھی تاریخ کی کتاب پڑھ لیتے ہیں، کبھی ایک دو دین کی کتاب پڑھ لیتے تو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بڑے پروفیسر، بڑا جنٹل مین کہتے. حتیٰ کہ ایک جنٹل مین تو کہنے لگے انگریزی تعلیم بھی علم ہے. کیا کہنے لگے؟ انگریزی تعلیم بھی علم. آج دیکھو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھو، موبائل پر دیکھو، واٹس ایپ پہ دیکھو کہ کالج کی تعلیم کو بھی لوگ علم سے تعبیر کرتے ہیں. اور یہ جو آج کل جماعتیں بنی ہوئی ہیں صورت میں، بھئی یہ جماعت فلاں جماعت، وہاں پر بھی جو اسکول کا طالب علم ہوگا، کالج کا طالب علم ہوگا، اس کو ویلیو دیتے، اس کو عزت دیتے، اور حافظ صاحب، عالم صاحب اس کو اخیر میں بلاتے بھئی ہماری جماعت کے عالم صاحب ہیں. کالج انگریزی تعلیم کو علم کہتے ہو. ان کے بارے کیسے تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا. دیکھو بہت سے لوگ اہل حدیث ہوتے ہیں، چلتے پھرتے، وہ کوئی جگہ نوکری کرتے، جاب کرتے، ان کو اتنا دماغ میں گھماتے وہ بیچارے دوسرے کو بھی گھما دیتا ہے. اچھا خاصا وہ جماعت میں وقت لگا رہا تھا، اس کو بھڑکا کے کہاں لے جاتا اس کو؟ اہل حدیث کی طرف. مقصد کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حدیث کس کنٹینٹس میں کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ بھی بکے جا رہے ہیں. تو کہنے رہے اطلب العلم ولو بالسین. نبی علیہ السلام نے فرمایا علم کو طلب کرو اگرچہ چین جانا پڑے، چائنا جانا پڑے. 1400-1500 سال پہلے اللہ کے حبیب نے فرمایا. یہ وہ اہل حدیث کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے حبیب کہتے تم علم کو طلب کرو. علم مطلق ہے تو اس میں دین کا علم بھی آ گیا، کالج کا علم بھی آ گیا، اسکول کا بھی علم آ گیا. اور اللہ کے حبیب کیا فرماتے؟ اگرچہ چین جانا پڑے. اس زمانے میں چائنا میں دین تو نہیں پہنچا تھا، اسلام تو نہیں پہنچا تھا. معلوم ہوا کہ پھر وہاں کون سا دین تھا؟ دنیا کا علم تھا. کیا تھا؟ دنیا کا علم. تو اللہ کے حبیب کہتے یہ بھی علم ہے. دیکھو کیسا استدلال ہے. اب سادہ آدمی ہے وہ تو بیچارہ سن کر کے کیا ہو جائے گا؟ یار تیری بات برابر ہے. یہ مولانا کو اپوائنٹمنٹ لے لیتے، تاریخ دے دو، کل اسٹیج کے اوپر بیان کرنا ہے. آج ہمارا یہی حال ہو گیا، ہم خود بدھو ٹھہرے. غالب کہتا نر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا. یہ حال. حدیث کو چیک کرنا پڑتا ہے. بھائی نوٹ آتی تو چیک کرتے ہو نا. ابھی وہ سکوں کا ایک ویڈیو نکلا کے کہیں ایم پی میں ڈپلیکیٹ سکے بنائے جا رہے ہیں، 5 کے 10 کے. بس گلا 6 کروڑ کا کاروبار کر لیا ہمارے ساتھ. 6 کروڑ کا اس کو چیک کرتے. حدیث کسی نے سنائی چیک نہیں کرتے. میرے وہی بات ہے، فکر ہی نہیں. حدیث میں علامہ ابن حبان فرماتے ہیں ھذا حدیث باطل لا اصل لہ. یہ باطل حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کبھی بولی نہیں، اس کی کوئی اصل ہی نہیں. جو حدیث کی نہیں اس کو تم حدیث کیسے کہہ سکتے؟ ابن جوزی فرماتے ہیں ھذا حدیث ضعیف لا یحتج به فی الاحکام. یہ ایسی کمزور حدیث ہے کہ احکام میں استدلال نہیں کر سکتے، اس سے تم کچھ سمجھ نہیں سکتے، کچھ نکال نہیں سکتے. اب اگر اتنا بھی سمجھا ہے، ہم نے ایک اہل حدیث کو کہا تھا کہ بھائی دیکھو یہ حدیث ضعیف ہوتی ہے. گرم ہو گیا. میں نے کہا بہت اچھا ہے، موہن کے وہاں حلوہ ملتا ہے، دوسرے ڈبے میں گھون کا حلوہ رکھتے ہیں. یہ بھی حلوہ، یہ بھی حلوہ، اس کو بھی حلوہ بولو. کیا حلوہ ایسا بھی ہوتا ہے؟ وہاں بولنا، وہاں نہیں بولنا. حدیث بھی ضعیف ہوتی ہے. ارے انسان ضعیف ہوتا ہے، عمارتیں پرانی ضعیف ہوتی، بلڈر اس کو ختم کر کے نہیں تعمیر کرتا، تو کیا یہ ضعیف نہیں ہو سکتی ہے دنیا میں؟ لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو ہم اس کو آخری بات کہتے ہیں. وہ بات کیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے لو ولو بالسین، مان کر چلو. آپ نے کہتے ہیں مان لو کہ 2030 میں مان لو. تو مان جس چیز کو مانا جاتا ہے مان لو. فار ایگزامپل وہ چیز معدوم ہوتی ہے، وجود میں نہیں ہوتی.
وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ وجود میں نہیں ہوتی، اس کو مان لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ابھی بھی چائنا میں علم دین پہنچا نہیں ہے، مان لو کہ پہنچ جاوے تو وہاں جا کر بھی حاصل کر لگی ہو۔ بھائی کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب پھر بھی اگر کوئی نہیں سمجھتا، دیکھو یہ 2025 میں سب کے دماغ الگ الگ ہے۔ 2025 میں کیا ہے؟ میں یہاں تقریر کر رہا ہوں تو میں کوئی بہت بڑا بادشاہ نہیں، میں سب کے دماغ پڑھ کے بول رہا ہوں کہ یہ بھی نہیں مانتا، میں کوئی دوسرے انداز سے سمجھاؤ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان الدنیا ملعونہ وما فیہا ملعون الا ذکر اللہ وما والاہ۔ دنیا ملعون ہے، جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی کیا ہے؟ ملعون ہے، مگر اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو اللہ کی یاد سے قریب کر دے وہ ملعون نہیں ہے۔ بتاؤ کالج میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سائنس۔ آپ میرے کو بتاؤ آج ہماری کالجوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ دین سے قریب ہے کہ دنیا سے قریب ہے؟ یہ سائنس یہ تمہیں مسجد میں لا رہا ہے یا ٹی جی بی ہوٹل میں لے جا رہا ہے؟ آپ بتاؤ۔ یہ جغرافیہ اور یہ دوسرے جو فنون جو تم پڑھتے ہو انگریزی تعلیم میں، یہ تمہیں اللہ سے قریب کر رہے ہیں کہ دور کر رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ اس کو علم دین نہیں کہتے، کالج کی تعلیم کو علم دین، اس کو فن بولتے، دھندا بولتے، ہنر بولتے، کاروبار بولتے۔ علم دین تو قرآن اور حدیث کے علم کو علم دین کہتے۔ میں بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ٹائم پر پورا ہو گیا۔